بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين على خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وما قيل في دفعه من كون المراد بالاحتياط بالعبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات أدانية القربات ففيه بحث ہماری چل رہی تھی کہ تنبیہات اور دوسری تنبیہ میں بحث تھی احتیاط اللہ کل حال حسن ہے. پھر ایک ہم نے صورت تشکیل دی تھی کہ جب امر دائر ہو جائے بین الوجوب والاباحہ اور بین الوجوب والکراہہ تو وہاں احتیاط کیسے کی جائے. تو دو جواب پہلے بعض بزرگان نے دیے، آگاہ ان کو رد کیا کہ یہ جواب درست نہیں ہے. آج تیسرا جواب ہے شیخ انصاری کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتیاط کو اس مورد میں درست کرتے ہیں. کیسے؟ آگا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ مثلا امر دائر ہو مستحب اور واجب میں، تو وہاں تو ایک امر ہے لیکن پتہ نہیں کہ وہ امر بصورت وجوب ہے یا بصورت ندب و استحباب ہے، لیکن ہے تو صحیح ایک چیز. تو وہاں احتیاط عبادی یہ ہوگا کہ آپ اس امر کا تخیل کریں کہ جو امر ہے واجب ہے تو واجب، مستحب ہے تو مستحب، میں اسی کی نیت سے اس فعل کو انجام دے رہا ہوں. تو وہاں ہم قصد قربت اسی امر کی نیت سے کریں گے اور وہاں قصد قربت ضروری ہوگا، قصد امر. لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ جب یا فعل واجب ہے، صوم ہے یا صلاۃ ہے مثلا، یا یہ فعل مکروہ ہے یا اباحہ ہے، تو اس صورت میں آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ احتیاط کا معنی مجرد اتیان الفعل، اس فعل کو فقط انجام دینا ہے کہ بدون قصد القربہ، بدون قصد الامر، اس امر کے قصد اور نیت کے بغیر. یعنی جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس ماہیت اور طبیعت کے جتنے بھی اجزاء و شرائط ہیں، من جملہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ قصد امتثال امر ہے، نیت ہے، تب عبادت بنتی ہے. تو آگا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اب یہاں ہماری صورتحال یہ ہے کہ جمیع اجزاء و شرائط کو انجام دیں گے ما سوا قصد الامر کے. لہذا یہ احتیاط ہوگا جب امر دائر ہو جائے بین الوجوب والکراہت والاباحہ. اب آخر دو اشکال کرتے ہیں اس پہ. اولاً اشکال یوں فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو احتیاط حسن ہے، جس کو عقل حسن کہتی ہے، اور جس احتیاط عقلی اور حسن جو رکھتا ہے اس کے لیے شارع نے جو احتیاط کا امر دیا ہوا تھا، وہ احتیاط ہے کہ جس میں قصد امر ہو، جس میں کیا ہو؟ قصد امر ہو. بالفاظ دیگر ہم یوں کہتے ہیں کہ احتیاط وہ احتیاط جو کہ حسن عقلی رکھتا ہے کہ جس میں جمیع اجزاء و شرائط ہوں، تام ہو، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ آپ جمیع اجزاء کو انجام دیں احتیاطاً، اس کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، حتیٰ کہ قصد امر کو بھی آپ انجام دیں.
ایسا اگر آپ احتیاط کریں گے تو یہ حسن عقلی رکھے گا. ٹھیک. لہذا جس احتیاط کے بارے میں ایھا الشیخ الانصاری آپ فرما رہے ہیں وہ تو خالی قصد القربت ہے، خالی قصد الامر ہے. اور جس احتیاط کی طرف ہمیں عقل حسن کا کہہ رہی ہے، شارع کہہ رہا ہے، وہ احتیاط ہے کہ جس میں قصد امر ہے. تو لہذا آپ کا جو احتیاط ہے یہ غیر ہے اس احتیاط کے جو حسن عقلی رکھتا ہے. لہذا یہ آپ کا احتیاط درست نہیں. اللہ ان کے بعد میں آگاہ ایک توجیہ فرماتے کہ مگر ان کے واقعاً ہمارے پاس ایک شرعی دلیل آ جائے، مولا اور عامر ہمیں کہے کہ آپ نے اس طرح احتیاط کرنی ہے. کس طرح احتیاط کرنی ہے کہ آپ مجرد اتیان الفعل کریں بس قصد امر کے بغیر. تو نتبع دلیل نتبع حکم شارع، تو ہم اسی کریں گے. وَإِلَّا اگر ایسی کوئی دلیل نہ ہو تو ہم اس کو احتیاط ہی نہیں کہیں گے کہ جائے کہ ہم اسے عقلی طور پر حسن دیں. نہیں، یہ اس طرح کا احتیاط. دوسرا اشکال آگاہ خود فرماتے ہیں کہ آپ نے اشکال کو رفع نہیں کیا، اشکال کو دفع نہیں کیا، بلکہ آپ اشکال کو ملتزم ہوئے ہیں. آپ نے اشکال کو قبول کیا ہے. اشکال کیا تھا؟ اشکال یہی تھا کہ ایک امر دائر ہے بین الوجوب والکراہت او وجوب والاباحہ. اشکال یہ تھا کہ یہاں احتیاط کیسے کی جائے، یہاں قصد امر کیسے کی جائے، یہ اشکال تھا. تو جواب ایسا دیا جائے کہ آپ کو احتیاط کو اس طرح سیٹ کرتے، اس طرح انجام دیتے کہ اس میں قصد امر بھی ہو تاکہ وہ اشکال لازم نہ آئے. آپ نے بجائے اس کے کہ آپ نے اس کو رفع کیا ہو یا دفع کیا ہو، آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، یہ جو اشکال ہے کہ احتیاط کیسے بجلائی جائے گی، امر کا قصد ہم نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے ہم کیا ہیں ایسی احتیاط انجام دیتے ہیں جس میں قصد امر نہیں رکھتے. یعنی آپ نے قبول کیا کہ واقعاً قصد امر رکھنا مشکل ہے احتیاط میں، تو کأنہ اشکال کو قبول کر لیا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اشکال تھا کہ قصد امر ہم اس کو نکال لیتے ہیں. بھائی تھا ہی اشکال اس صورت میں کہ آپ قصد امر کیسے کر سکتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہم قصد امر کو نکال لیتے ہیں، باقی مجرد فعل کو انجام دیتے ہیں. یہ تو آپ نے تسلیم اشکال کیا، نہ کہ آپ اس نے جواب دیا ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں، بعد میں آگاہ ان کا جواب پڑھتے ہیں. وَمَا قِيلَ فِي دَفْعِهِ، اور وہ جواب کے جو دیا گیا ہے فی دفع الاشکال من، اور وہ یہ جواب ہے کہ من کون المراد بالاحتیاط فی العبادات، کہ احتیاط فی العبادات سے مراد هو مجرد الفعل المطابق للعبادت من جمیع الجہات. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہاں عبادات سے مراد، کیونکہ ہمارا محل بس یہی ہے کہ ایک واجب جو کہ عبادی ہے اور دائر ہے بین ہی و بین الاباحت و الکراہت، لیکن وہاں جو کہ مثلاً عبادت ہے اور دائر ہے امر بین الوجوب والاستحباب، تو وہاں وہ یہ معنی نہیں ہوگا وہاں، کیونکہ امر ہے اسی کا ہم قصد کریں گے. من کون المراد بالاحتیاط فی العبادات، عبادات میں احتیاط سے مراد یہ ہے، ہوا وہ مراد یہ ہے مجرد الفعل، محض فعل کو انجام دینا، المطابق للعبادت، جو فعل مطابق اس عبادت کے، عبادت ہماری اگر صلاۃ ہے تو صلاۃ کے اس مطابق ہونا چاہیے ہمارا فعل، اگر صوم ہے تو اس کے مطابق ہونا چاہیے،
من جمیل جہات مطابقت رکھتا ہو، جتنے بھی اس میں شروط، اجزاء، مقدمات وغیرہ ساری چیزیں ہیں وہ اس میں ہونی چاہیے. ادا نیت القربہ، فقط اس میں کیا نہیں ہونی چاہیے؟ نیت قربت نہیں ہونی چاہیے. ففی، یہ جو کچھ کہا گیا فی دفع الاشکال میں، اس پہ یہ اشکال وارد ہے. دو اشکال ہیں. مضافن، ایک مضافن کا ذکر کریں گے اور ایک آخر میں ذکر کریں گے انہ التزام. مضافن یعنی ایڈ کرتے ہوئے یہ اشکال کہ الی عدم مساعدت دلیل حینئذ علی حسنہ بہذا المعنی فیہا، کہ کوئی دلیل مساعدت نہیں کر رہی، کوئی دلیل حمایت نہیں کر رہی، مساعدت نہیں کر رہی، حین اذن، اس صورت میں کہ جب آپ نے احتیاط سے نیت قربت کو الگ کر دیا ہے. عدم مساعدت دلیل حین اذن علی حسن الاحتیاط بہذا المعنی، اس معنی کہ جو آپ نے تصویر کشی کی ہے فیہا فی العبادات میں، یعنی عبادات میں جو احتیاط کا معنی آپ نے ذکر فرمایا ہے، اس کے حسن پر کوئی دلیل مساعدت نہیں کر رہی. بداہت انہ لیس باحتیاط حقیقتاً، بدیہی سی بات ہے کہ یہ حقیقت احتیاط ہی نہیں ہے. احتیاط فی العبادت وہ احتیاط ہوتا ہے کہ جس میں جمیع شروط و اجزاء ہوں، کمال ہی و تمام ہی اس فعل کو انجام دیا جائے، حتیٰ کہ اس میں قصد قربت بھی ہو، یہ حقیقتاً احتیاط ہوتا ہے. لیکن یہاں دیکھتے کہ بدات انہ لیس باحتیاط حقیقتاً، یہ حقیقتاً احتیاط نہیں ہے جو آپ نے تصویر کشی فرمائی ہے. بل ہوا، بلکہ آپ جس احتیاط کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ امرن، ایک ایسی چیز ہے، لو دل علیہ دلیل، اگر ہم فرض کریں کہ اس احتیاط پر کوئی دلیل دلالت کر رہی ہے تو کان مطلوبا مولویا نفسیا عبادیا، تو وہ احتیاط نہیں رہے گا کہ جو حسن عقلی رکھتا ہے. جو ہم نے کہا تھا کہ احتیاط ارشادی ہے، نہیں. لو دل علیہ دلیل تو کان مطلوبا، تو وہ احتیاط مطلوب ہوگا لیکن وہ مولوی ہوگا، ارشادی نہیں ہوگا. نفسین ہوگا، یعنی بذات خود یہ احتیاط مطلوب ہے، یعنی آپ محض اس فعل کو انجام دیں. لیکن ہم جو احتیاط انجام دیتے ہیں جو حسن عقلی رکھتا ہے، جمیع اشیاء، جمیع اجزاء و شروط کو انجام دیتے کہ حتیٰ کہ قصد قربت کو، تاکہ ہمارا احتیاط اس واقعی فعل کے مطابق ہو. اسے یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہمارا احتیاط جو ہوتا ہے وہ طریقی ہوتا ہے، وہ واقع تک پہنچاتا ہے. اور آپ نے جو احتیاط کہا ہے تو وہ تو اس طرح مطلوب نفسی بن جاتا ہے، یعنی اسی کو فقط انجام دو. آپ سے مطلوب فقط یہی اسٹرکچر ہے، فقط آپ اس کو انجام دیں، اس کو فوقل فعل کو. تو یہ مطلوباً مولوی نفسین عبادین بن جائے گا. جبکہ ہم جس احتیاط کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہاں امر اشارے ہوتا ہے تو وہ امر ارشادی ہوتا ہے، اور اس احتیاط میں قصد امر ہوتا ہے، اور وہ ہمیں واقعی جو فعل مطلوب ہوتا ہے اس تک پہنچاتا ہے. اور آپ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ مولوی اور نفسی بن جاتا ہے، وہ ارشادی نہیں ہے. ٹھیک. وَالْعَقْلُ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَّا بِحُسْنِ الْإِحْتِيَاطِ، اور عقل لا يستقل، عقل مستقل طور پر حکم نہیں لگاتی، مگر اگر حکم لگاتی ہے مستقل طور پر تو حسن الاحتیاط، اس احتیاط کے بارے میں حسن لگاتی کہ جو احتیاط ہو حقیقتاً، یعنی کیا، جس میں قصد قربت ہو، اس کے بارے میں عقل مستقل طور پر حکم لگائے گی کہ یہ حسن رکھتا ہے.
وَالنَّقْلُ لَا يَكَادُ يُرْشِدُ إِلَّا إِلَيْهِ، اور نقل یعنی روایات وغیرہ یہ ہمیں ارشاد نہیں کر رہی مگر اسی احتیاط کی طرف کہ جس میں قصد قربت ہو، جو کاملاً اور حقیقتاً احتیاط ہو، جس میں قصد قربت ہو۔ نعم، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لو کان ہناک دلیل علی الترغیب فی الاحتیاط، اگر کوئی ہمارے پاس ایک دلیل شرعی ہو علی ترغیب فی الاحتیاط کہ آپ احتیاط کریں، کیسا احتیاط کہ جس طرح کے شیخ انصاری نے تصویر پیش کی ایسے احتیاط کی طرف، لو کان ہناک دلیل علی الترغیب کہ ایھا العباد آپ احتیاط کو انجام دیں، کوئی ترغیب کے لیے دلیل ہو فی الاحتیاط فی خصوص العبادت، تو لما کان محیص عن دلالتہ اقتضاء، تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ دلیل اس کی دلالت ہوگی، دلالت اقتضاء ہوگی کس بات پر؟ علی ان المراد به، تو اس احتیاط سے مراد ذاک المعنی ہے، یعنی وہی جو شیخ انصاری نے فرمایا ہے جو مجرد ان قصد القربت ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ شارع نے ایک کلام کیا ہے اور شارع نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ آپ عبادات میں احتیاط کریں، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں تو قصد قربت انجام نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ شارع سے اور حکیم سے کلام صادر ہوا ہے، اور شارع اور حکیم سے کلام لغو صادر نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یہ قصد قربت تو ممکن نہیں ہو رہا، دور ہو رہا ہے، فلاں محظورات وغیرہ ہم نے جو ذکر کیا وہ لازم آ رہے ہیں، تو ایک طرف شارع سے کلام بھی صادر ہوا ہے جو کہ حکیم ہے، ایک طرف ہم احتیاط کا مکان جو قصد قربت والا وہ انجام نہیں دے سکتے، اب کیسے تطابق کریں؟ تو صوناً لکلام الحکیم، کلام حکیم کو اس کو لغویت سے بچانے کے لیے ہم کہیں گے کہ ہاں پس وہی معنی بن رہا ہے کہ جو شیخ انصاری نے تصویر کشی کی ہے کہ آپ مجرد فعل کو انجام دے بدون قصد قربت کے۔ تو ان المراد بھی، تو اس احتیاط سے جو مراد ہو کہ وہ ذاک المعنی ہوگا کہ جو شیخ انصاری نے بیان کیا ہے، بناء علی عدم امکان ہی فیہا بمعنی و حقیقت، بنا رکھتے ہوئے کہ علی عدم امکان ہی کہ احتیاط ممکن نہیں ہے عبادت میں، بمعنی ہو حقیقت، جو احتیاط کا حقیقت والا معنی ہے جو قصد قربت والا ہے وہ ممکن نہیں ہے، اب لہذا ہم وہی تصور کریں گے جو شیخ انصاری نے بیان فرمایا ہے، صوناً للکلام الحکیم کما لا یخفی۔ دوسرا اشکال آگاہ خون فرما رہے ہیں کہ انہو التزام بالاشکال، آپ نے جو احتیاط کی تصویر پیشی فرمائی ہے یہ در حقیقت التزام ہے اشکال کا، یعنی آپ کو اس اشکال کو متسلم ہوئے ہیں، تسلیم کیا اشکال کو، وعدم جریان ہی فیہا، اور آپ انہو مان گئے ہیں کہ عدم جریان الاحتیاط فی العبادات، کہ عبادات میں احتیاط ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجرد کھوکھلے فعل کو انجام دے ما سوا قصد قربت کے، وَهُوَ كَمَا تَرَى، اور یہ بات آپ خود جانتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کا جواب درست نہیں، آپ ایسا جواب دیں کہ قصد قربت کو ٹھیک کریں، اس احتیاط کو عبادی بنائیں، آپ کا احتیاط عبادی نہیں بن رہا۔ قلت لا يكفى ان منشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الامر المتعلق بها ويشكل جريانه الى یہ بحث تھی عوامر کی بحث میں، وہاں بحث تھی تعبدی اور توسلی کی، یہ بہت مارکت الارا بحث تھی کہ جو قصد امر ہے وہ ہم کیسے سیٹ کریں اس کو عبادت میں۔ شارع سے فقط اور فقط ایک امر صادر ہوا ہے، صلی یا اقیموا الصلاۃ، تو یہاں بڑی ایک بحثیں ہیں کہ
یہ جو امر آیا ہوا ہے صلی، یعنی امر آیا ہوا ہے کس پر؟ ماہیت صلاۃ اور طبیعت صلاۃ. اور صلاۃ کی طبیعت اور ماہیت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صلاۃ میں کیا کیا چیزیں ہیں. فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، رکوع سجود فلاں فلاں اذکار. اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس میں نیت کا بھی کھانا ہے. ٹھیک، نیت کا کھانا ہے. نیت میں کیا ہوتا ہے؟ قصد امر. قصد امر ہوگا تو عبادت ہوگی. تو امر اب جب کہ آ رہا ہے تو اس امر کے آنے سے پہلے یہ امر آ رہا ہے کس پر؟ صلاۃ پر. صلاۃ اس کے لیے موضوع ہے. تو صلاۃ جمیع اجزاء و شرائط کے ساتھ تام ہونی چاہیے. اس کے لیے امر آئے گا، اسی پر بیٹھے گا. تو اس میں سے ایک تو یہ کہ قصد امر پہلے ہونا چاہیے. تو یہ بحث تھی کہ ہم قصد امر وہاں کیسے رکھ سکتے ہیں. قصد امر تو تب ہوگا کہ جب یہ امر اس کے ساتھ وابستہ ہوگا، تعلق رکھے گا، تب بعد میں قصد امر کا مرحلہ ہے. اب یہ امر کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ قصد امر اس نیت والے کھانے میں رکھیں، تب صلاۃ تام ہو جائے گی، طبیعت تام ہو جائے گی. اس تمامیت کے بعد میں اس پر بیٹھوں گا، پھر میں یعنی اس کے ساتھ وابستہ ہوں گا. لیکن وہ کھانا کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے طبیعت پر ملتصق ہو جائیں، آپ اس پر کیا ہے بیٹھ جائیں، بعد میں قصد امر کیا جائے گا. تو اس طرح میں کیا ہو رہا تھا؟ دور ہو رہا تھا. یہ بحث گزر چکی ہے تعبدی اور توسلی میں. لہذا آخر کا یہ تھا کہ جو لفظ صلی ہے شارع کی طرف سے آیا ہوا ہے، اسی سے ہم قصد امر کو درست نہیں کر سکتے. اصلاً ممکن ہی نہیں ہے قصد امر شرعی ہو، شارع امر کرے کہ آپ قصد امر کریں، ممکن ہی نہیں ہے. تفصیلاً بس گزر چکی ہے. نہایت اور خلاصۃ الکلام آخر کا وہاں یہ تھا کہ قصد امر شرعی نہیں ہے، شارع کے امر سے نہیں ہے. قصد امر، قصد امر کا داعی اور بانی عقل ہے. عقل کہہ رہی ہے کہ آپ اس فعل کو از روئے اس امر انجام دیں. جو امر اس صلاۃ پر ہے، عقل کہتی ہے کہ آپ اس کو انجام دیں. لہذا آخر کا مبنی یہ تھا کہ قصد امر شرعی نہیں ہے اور قصد امر کیا ہے؟ عقلی ہے. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ شارع مقدس نے کہا کہ صلی، تو میں دیکھتا ہوں کہ جمیع اجزاء و شرائط جو کہ ماہیت طبیعت صلاۃ ہے، امر اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے. اور وہاں جو ہے قصد امتثال امر کا وہ ممکن نہیں ہے شارع کہے. لہذا اب عقل کہتی ہے کہ اس ماہیت پر جو امر آیا ہوا ہے، آپ اس کا کس کے قصد سے انجام دیں. لہذا یہ عقل ایک الگ سی چیز ہے جو کہتی ہے کہ آپ اس ماہیت کو، جو اس ماہیت پر امر آیا ہوا ہے، اس کے قصد سے انجام دیں. اب کوئی مشکل نہیں ہے. اب جب کہ میں اس کو انجام دے رہا ہوں، اس نیت سے انجام دے رہا ہوں، اور وہ دائی میرے لیے عقل ہے، وہ کہتے کہ آپ اس فعل کو اس کے امر کے ساتھ انجام دیں. اب کوئی بھی محال نہیں ہے، کوئی دور لازم نہیں آ رہا. لہذا صورتحال ٹھیک ہو گئی. فی معنی نفی میں بھی آغاخند یہی کہتے ہیں. آغاخند کہتے کہ یہ جو جو کل ہم نے دوسروں نے جواب دیے، ہم نے اشکال کیا تھا کہ نہ برہان لمی کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں، نہ برہان انی کے ساتھ آ سکتے ہیں، کسی چیز سے نہیں آ سکتے کیونکہ احتیاط ممکن ہی نہیں ہو رہا. یعنی قصد امر ممکن ہی نہیں ہو رہا شرعی طور پر اگر دیکھیں تو. لہذا قصد امر آپ عقل سے لیں تو پھر کیا ہے؟ درست ہو جائے گا، پھر عبادی بھی بن جائے گا، احتیاط درست ہو جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ یوں نیت کریں گے اور آپ کی عقل یہی کہے گی کہ آپ اٹھیں، اور کیونکہ یہ امر دائر ہے، یا واجب ہے یا اباحہ ہے، یا واجب ہے یا مکروہ ہے. آپ یوں کہیں گے کہ میں اس فعل کو انجام دے رہا ہوں، اگر اس پر واقعاً جو امر ہے میں اسی کی نیت سے انجام دے رہا ہوں.
اگر وہ واقعاً اشارے کا امر ثابت ہوا اور نکلا لوح محفوظ میں تو یہ اطاعت شمار ہوگی، لہذا اس پر ثواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس فعل کو انجام دیا لیکن واقعی میں وہ امر تھا ہی نہیں، واقعی میں تو وہ ایک مباح فعل تھا، واقعی میں وہ تو مکروہ تھا، لیکن چونکہ آپ نے اس فعل کو اس لیے انجام دیا تھا کہ ممکن ہے کہ اشارے کا اس کے لیے کیا ہو، امر، تو یہ انقیاد کی بنیاد پر آپ کو کیا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک نوکر ہے، وہ اس کو احتمال ہے کہ مولا نے مجھے فلاں ہو سکتا ہے امر کیا ہو، اب اسے معین پتہ نہیں ہے، لیکن وہ از روئے خود وہ اٹھتا ہے اور فعل کو انجام دیتا ہے، تو یہ انقیاد ہے۔ اگرچہ بعد میں وہ فعل انجام دے کے اپنے مولا سے کہتا ہے، جو کہ عرفی مولا ہے، کہتا ہے کہ میں نے یہ فعل انجام دیا ہے آپ کے لیے، وہ کہ میں نے تو امر نہیں دیا تھا، نہ میری اس میں کیا وہ کوئی دلچسپی ہے، لیکن چونکہ آپ نے میرے وہ انقیاد کیا پھر بھی میں آپ کو یہ کہ ہدیہ دیتا ہوں، تو انقیاد پر بھی کیا ہوتا ہے کہ ثواب ہوتا ہے۔ تو لہذا یہاں بھی وہی صورتحال ہوگی کہ اگر واقعاً امر نکلا تو اطاعت شمار ہوگی، اگر نہیں تو انقیاد شمار ہوگا۔ اس کو ملاحظہ کرنا۔ اگر ٹائم زیادہ ہو گیا تو ترجمہ کل کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ 26 منٹ کل تو اب آخوند کا یہ جواب ہے، اب آخوند کا، اور وہی اشکال تھا کہ ہم عبادت میں جو کہ امر دائر ہے واجب اور اباحہ یا مکروہ میں، اس میں عبادت یعنی احتیاط کو عبادی طور پر کیسے انجام دیں، تو 3 جواب ہو گیا، اب چوتھا جواب آگا آخوند کا۔ کل لا یخفا، مخفی نہ رہے، ان منشأ الاشکال، اشکال کا جو منشا اور سبب تھا، جو سب پھنس گئے تھے، وہ یہ تھا، اس وجہ سے پھنس گئے تھے، اگر اس چیز سے ہاتھ اٹھاتے تو سب راحت میں تھے، سب خود پھنس گئے ہیں اس وجہ سے، وہ یہ وجہ ہے اصل میں، ہوا تخیل کون القربت المعتبرت فی العبادت، وہ سب کا تخیل یہ تھا کہ جو قربت معتبر ہے عبادت میں، مثل سائر الشروط المعتبرت فیہا، یہ قربت جو کہ معتبر ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کے دوسرے شروط معتبرہ ہیں، یعنی کیا دوسرے شروط معتبرہ ہیں، جس طرح کے دوسرے شروط معتبرہ شرعی ہوتے ہیں، مثلا اجزاء و شرائط، ہم رکوع کو کیوں انجام دیتے ہیں، شارع نے کہا ہے، ٹھیک، وضو کیوں کر رہے ہیں، مقدمتاً شارع نے کہا ہوا ہے، تو جتنے بھی اجزاء و شرائط ہیں وہ شرعی ہیں، کیونکہ شارع نے کہا ہوا ہم انجام دے رہے ہیں اور طبیعت کا حصہ بنا رہے ہیں، یا شرط کے طور پر یا اس شطر کے طور پر، جز کے طور پر، یہ شرعی ہیں۔ تو سارا فساد اور مشکل کی جڑ یہی ہے کہ قربت جو کہ معتبر ہے عبادت میں، اسی کو اسی طرح تخیل کیا گیا ہے کہ یہ بھی شروط کی طرح ہیں، جس طرح شروط اور اجزاء شرعی ہوتے ہیں، قصد قربت بھی شرعی ہے اور امر سے ہم اخذ کریں گے، تو سب پھنس گئے کہ اب کیسے ہم درست کریں، پھر وہی دور والا یہ مشکل آ رہی تھی۔ تخیل یہ کیا گیا تھا کہ کون القربت، قربت جو ہے جس کو معتبر کیا گیا ہے وہ مثل سائر شروط ہے، المعتبرت، آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ شرعن فیہا فی العبادت، کیسے شروط، مما، یہ شروط کے لیے وضاحت ہے، ایسے شروط کے مما یتعلق بہا الامر، جن شروط کے ساتھ امر تعلق رکھتا ہے، کون سا امر، المتعلق بہا، جو کہ عبادت سے تعلق رکھ رہا ہے، یعنی جو امر صلی تھا اور جس امر نے رکوع سجود فلاں فلاں کو یعنی ایجاد کیا تھا اور ہمارے لیے کہا تھا کہ آپ ان کو انجام دیں، ٹھیک، وہی امر ہے جو تقاضا کر رہا ہے کہ آپ کیا کریں، قصد قربت کریں، اگر یہ کہیں گے تو پھر مشکل ہے۔ فَيُشْكَلْ جَرْيَانُهُ حِينَئِذٍ،
بس یہاں آپ اوپر والی عبارت میں 2 چیزوں کا مقایسہ کریں گے. کون القربت مثل سائر شروط، کہ قربت سائر شروط کی مانند ہے. جس طرح کے سائر شروط معتبر اور ماخوذ اور مستنبط ہوتے ہیں امر سے کہ جو عبادت پہ آتا ہے، لہذا قصد قربت بھی اسی امر سے متخذ ہوتا ہے، مستنبط ہوتا ہے. فیشکل جریان ہو ہی نظر، پھر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ احتیاط کیسے جاری ہوگا جب کہ یہ قصد قربت اسی امر سے ماخوذ ہوتا ہے، اسی سے متفرع ہوتا ہے. یہ پھر مشکل آ جاتی ہے. لعدم تمکن من قصد القربت المعتبرۃ فیہا. کیوں مشکل آ رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ممکن ہی نہیں ہے. لعدم تمکن من قصد القربت، کہ قصد قربت پر تمکن اور قدرت نہیں عبد کے لیے جو کہ قصد قربت معتبر عبادت میں. کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے جس طرح کہ میں نے صلاۃ کی مثال دی کہ وہ امر صل کہہ رہا تھا کہ امر جو وجوب ہے وہ آ رہا تھا کہ صلاۃ کی ماہیت تام ہو اور تب میں آؤں گا، اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ قصد قربت اس میں رکھ لیں. تو قصد قربت متوقف تھا کہ پہلے امر آ جائے تب قصد قربت ہو، لیکن امر آ رہا تھا نہیں پہلے قصد امر ہو. وہ قصد امر کہہ رہا تھا نہیں امر پہلے آ جائے تو بعد میں قصد امر ہوگا. تو یہ دور سا ہو رہا تھا. یہ ساری صورتحال اس وجہ سے تھی کہ اس قصد قربت کو اس سے ہم امر سے متخذ کر رہے تھے اور لے رہے تھے. وقد عرفت، جبکہ آپ جان چکے ہیں، انہو فاسد، یہ تخیل فاسد ہے. کیا یہ تخیل فاسد ہے کہ قصد قربت کو مثل سائر شروط قرار دیں. وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ فِيهَا یعنی فی العبادت عقلاً. قصد قربت جو عبادت میں معتبر ہے وہ شرعاً نہیں معتبر بلکہ عقلاً ہے. کیوں؟ کیسے؟ لِأَجْلِ أَنَّ الْغَرْضَ مِنَ الْعِبَادَةِ لَا يَكَادُ يَحْصُلُ بِدُونِهِ. وہ اس وجہ سے کہ عقل کہہ رہی تھے کہ اگر آپ قصد قربت کو انجام نہیں دیں گے تو اس عبادت کی غرض جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، لہذا آپ قصد قربت کریں گے، لہذا وہ غرض جو عبادت میں وہ تب حاصل ہوگی. یہ تفصیلاً بحث گزر چکی ہے. وَعَلَيْهِ، بنا بر اس بات کے، کس بات کے؟ وَعَلَيْهِ یعنی اللہ، یہ جو بھی کہا کہ او تو میرا قصد القربت فی عقلاً، کہ قصد قربت کو ہم عقلی قرار دیں. وَعَلَيْهِ یعنی اس قصد قربت عقلی کی بنیاد پر. کان جریان الاحتیاط فیہ، یا فیہا ہونا چاہیے یعنی عبادات میں. کان جریان الاحتیاط فیہا، احتیاط کو جاری کرنا عبادات میں، بمکان من الامکان، اب ممکن ہو گیا ہے. جب ہم نے قصد قربت کو عقلی قرار دیا تو احتیاط کو جاری کرنا، لے آنا عبادات میں ممکن ہے. ضرورت بدیع سی بات ہے. التمکن من الاتیان، تمکن اور قدرت ہے مکلف کو، من الاتیان کہ وہ انجام دے. کس چیز کو انجام دے؟ بما احتمل وجوبہ، اس فعل کو کہ جو محتمل الوجوب ہے، اس فعل کو انجام دے سکتا ہے بتمام ہی و کمال ہی، جتنے بھی اس کی اجزاء و شرائط ہیں کاملاً اس کو انجام دے سکتا ہے. حتیٰ کہ جو قصد قربت ہے اس کو بھی انجام دے سکتا ہے. چونکہ قصد قربت ہم نے اب امر سے نہیں لینا بلکہ عقل سے لینا ہے، تو لہذا عقل کہتے کہ ما احتمل وجوب، اسی احتمال کی بنیاد پر آپ انجام دیں. غایت الامر، منتہا بات یہ ہوگی کہ انہو لا بد ان یوتا بہی، کہ ضروری ہے کہ آپ انجام دیں، انجام دیا جائے بھی یعنی ما احتمل وجوبہ کو انجام دیا جائے، علی نحو اس طرح اور اس طریقے سے انجام دیا جائے، لو کان مامورن بھی، کہ اگر یہ واقع اور حقیقت میں مامورن بھی ہوتا، لکان مقربن، تو یہ مقرب ہوتا. یعنی نیت کیسے کرے گا؟ وہ نیت یوں کرے گا بے ایوتا بھی، کہ وہ اس فعل کو انجام دے یا دیا جائے گا بداعی احتمال الامر، میں اس فعل کو انجام دے رہا ہوں اس محتمل امر کی وجہ سے، جس امر کا احتمال ہے
وہ احتمال امر جو ہے وہ امر میرے لیے دائی بن رہا ہے کہ میں اس فعل کو انجام دے رہا ہوں. بدائی احتمال الامر، یا اس طرح او احتمال کون ہی محبوبا لہ تعالی، یا اس احتمال کے ساتھ انجام دے گا کہ احتمال کون حاضل فعل محبوبا لہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ محبوب ہوگا. فَيَقَعُ حِينَئِذٍ، پس اس صورت میں وہ فعل واقع ہوگا اللہ تقدیر الامر بھی، اللہ تقدیر الامر بھی واقعاً، اگر واقعاً اس فعل پر امر ہوگا تو یہ فعل واقع ہوگا امتثالاً لامرہ تعالی، کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امر کا امتثال کیا ہے. وعلی تقدیر عدمہ، اور اس صورت کی بنیاد پر کہ وہ واقع میں امر نہیں تھا تو یہ کیا شمار ہوگا اس کا فعل؟ انقیادا لجنابہ تبارک و تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انقیاد شمار ہوگا. وَيَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور مکلف ہر دو حال میں مستحق ثواب ہوگا، یا امتثال کی بنیاد پر اگر واقع میں امر نکلا، یا انقیاد کی بنیاد پر اگر واقع میں امر نہیں ہوا. اما علی الطاعت او الانقیاد، یا اطاعت پر یا انقیاد پر. وقت ان کا انشاءاللہ اس کو کل کے لیے رکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.